السلام علیکم، امید ہے آپ سب کہو عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم سب اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ضرورت کا ساز و سامان بھی ایک وقت معین تک۔ حبوط کے بارے میں سورہ بقرہ میں وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ لفظ صرف بلندی سے نیچے اترنے کے معنی کے لیے ہی خاص نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا مفہوم بھی ہے۔ جس دشمنی کا ذکر یہاں کیا گیا ہے وہ حضرت آدم کے حبوط عرضی کے وقت سے آج تک شیطان کی ذریت اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے درمیان مسلسل چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس کے علاوہ اس سے بنی نوع انسان کی باہمی دشمنیاں بھی مراد ہیں جو مختلف افراد اور اقوام کے درمیان پائی جاتی ہے۔ یہ ٹھکانہ اور مال و متاع ابدی نہیں ہے بلکہ ایک خاص وقت تک کے لیے ہے۔ اب تمہیں اس زمین پر رہنا بسنا ہے اور وہاں رہنا بسنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ وہاں پر فراہم کر دی گئی ہیں۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ پھر فرمایا کہ اب تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے، اسی میں مرو گے اور اسی میں سے تمہیں نکال لیا جائے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلکم یتذکرون۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہیں شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور آرائش و زیبائش کا سبب بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر تقوی کا لباس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں۔ عربوں کے ہاں زمانہ جاہلیت کے غلط رسم و رواج اور نظریات میں سے ایک راہبانہ نظریہ یا تصور یہ بھی تھا کہ لباس انسانی جسم کے لیے خواہ کا تکلیف ہے، اور یہ شرم کا احساس جو انسان کے اپنے اوپر اوڑھ رکھا ہے یہ بھی انسان کا خود اپنا پیدا کردہ ہے۔ اس نظریے کے تحت ان کے مرد و عورتیں مادر ذات ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ نفس ذات کا بہت بڑا مظاہرہ تھا اور یوں اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک خاص ذریعہ بھی۔ اس طرح کے خیالات اور نظریات معاشروں میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض ملنگ قسم کے لوگ لباس پر عریانی کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ عوام الناس عام طور پر ایسے لوگوں کو اللہ کے مکروہ بندے سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں دراصل ایسے جاہلانہ نظریات کی نفی کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے لباس کا تصور اللہ کا ودیت کردہ ہے۔ یہ نہ صرف تمہاری ستر پوشی کرتا ہے بلکہ تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث بھی ہے۔ سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو بعض اوقات انسان لباس پہن کر بھی ننگا ہوتا ہے، جیسے کہ انتہائی تنگ لباس جس میں جسم کی نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں، یا عورتوں کا اس قدر باریک لباس جس میں جسم جھلک رہا ہو۔ ایسا لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ عورتیں جنت میں داخل ہونا تو درکنار جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکیں گی، جبکہ جنت کی ہوا 500 سال کی مسافت سے بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ چنانچہ لباس التقوی سے مراد ایک طرف تو یہ ہے کہ انسان جو لباس زیب تن کرے وہ حقیقی معنوں میں تقوی کا مظہر ہو، اور دوسری طرف یہ بھی کہ انسان شخصیت کی اصل زینت اور لباس ہے جس کا تانا بانا شرم و حیا اور خدا خوفی سے بنتا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔